رائٹر رابعہ، ناول میرا صاحبان۔ چاندنی رات تھی، ہلکی ہلکی برسات جنگل کو مہکا رہی تھی اور جنگل کے بیچوں بیچ ایک کالی وین ہوا سے باتیں کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ وین کا ڈرائیور کوئی اور نہیں، خود عمر شاہ تھا، ایک ایسا شخص جو دنیا کے سامنے ایک کامیاب بزنس ٹائکون تھا، لیکن دوسری دنیا میں وہ اپنے دشمنوں کے لیے موت کا سوداگر جانا جاتا تھا۔ اپنی مخصوص سرد نظروں کے ساتھ وہ وین ڈرائیور کرتے ہوئے اپنی کسی خفیہ مشن کی جانب جا رہا تھا۔ اچانک ہوا میں ایک چیخ گونجی۔ عمر شاہ نے بریک لگائی اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا، لیکن اسے کوئی نہ دکھائی دیا۔ پھر عمر شاہ اپنی وین سے باہر نکلا اور اپنی نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ چاند کی پھیلی ہوئی روشنی کی وجہ سے سڑک صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں نہ کوئی بندہ ہے اور نہ ہی کوئی بندے کے ساتھ، یہ شاید میرا وہم ہے، اس نے خود سے کہا اور گاڑی میں واپس بیٹھنے لگا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ گاڑی کا دروازہ بند کرنے والا تھا، چیخ دوبارہ گونجی۔ اس بار پہلے سے زیادہ شدید تھی۔ آواز جنگل کے اندر سے آ رہی تھی۔ یہ جنگل میں کون ہو سکتا ہے؟ عمر شاہ نے اپنی مخصوص سرد اور گہری آواز میں خود سے سوال کیا اور اپنی وین سے باہر نکلا۔ عمر شاہ شیر کی طرح قدموں کی چاپ دبائے چیخ کی سمت بڑھا۔ وہاں پہنچ کر جو منظر اس نے دیکھا، اس نے اس کے غصے کو آسمان پر پہنچا دیا۔ 4 درندہ صفت آدمی ایک لڑکی کو گھسیٹ رہے تھے۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور وہ زمین پر گرے بے بسی سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ عمر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ گیدڑ ہو اور شیرنی پر ہاتھ ڈالنے کی جرت۔ عمر کی آواز گونجی تو چاروں آدمیوں نے پلٹ کر دیکھا، لیکن پلٹنا ان کی آخری غلطی ثابت ہوا۔ عمر نے آگے بڑھ کر ان میں سے پہلے کو لات ماری، جو سیدھا درخت سے جا ٹکرایا۔ دوسرے کو اس نے گھوسے سے زمین پر گرا دیا۔ تیسرا اور چوتھا ہتھیار نکالنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ عمر نے ان کی گردنیں مروڑ ڈالی۔ چند منٹوں میں وہ چاروں زمین پر بے جان پڑے تھے۔ امرہا جو نیم بے ہوش تھی، خوف اور حیرت سے عمر کو دیکھ رہی تھی۔ عمر نے جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ عمر کی نظریں جب اس معصوم کی سنہری نظروں سے ٹکرائی، اس کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت ابھری۔ عمر نے اس سنہری آنکھوں والی کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو غور سے دیکھا اور پھر غصے سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ امرہا جو اب تک بے ہوش ہو چکی تھی، عمر شاہ نے بہت احتیاط سے اس کے بے ہوش ہوتے وجود کو اپنی وین کے فرنٹ سیٹ پر آرام سے سہارا دے کر بٹھایا اور اپنی پرائیویٹ ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گیا۔ عمر اب بھی حیران تھا کہ امرہا اس جنگل میں کیسے پہنچی اور ان لوگوں کے ہاتھ کیسے لگی۔ اگر میں آج یہاں نہ ہوتا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا۔ عمر نے غصے سے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ الطاف بلیک گینگ کا سربراہ تھا، ایک ایسا شخص جس کا نام پاکستان اور دیگر ممالک کے خطرناک جرائم سر فہرست تھا۔ وہ معصوم بچوں اور بچیوں کو اغوا کر کے انہیں اپنے کالے دھندے کے لیے استعمال کرتا تھا اور منشیات کی اسمگلنگ میں بھی اس کا بڑا کردار تھا۔ الطاف کی بیٹی امرہا تھی۔ الطاف کی ایک بیٹی امرہا تھی جو اس کی زندگی کی سب سے قیمتی شے تھی۔ عمر کے والد اشب شاہ اور الطاف بچپن کے دوست تھے۔ دونوں نے مل کر ایک کمپنی شروع کی جس میں بچوں کے کھلونے اور کھانے پینے کی اشیاء تیار کی جاتی تھی۔ اشب اپنی ایماندار اور نیک دل انسان تھا، جبکہ الطاف اپنی فطرت سے ایک لالچی اور ظالم انسان تھا۔ جلد ہی الطاف نے اپنے کالے دھندے کو بڑھانے کے لیے اشب کو اپنی مدد کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اشب، اگر ہم اپنے بزنس کو منشیات کے کاروبار سے جوڑ لیں تو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کریں گے، الطاف نے ایک دن اشب سے کہا۔ لیکن اشب نے صاف انکار کر دیا۔ الطاف، میں کبھی بھی کسی غلط کام میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہارے خلاف ثبوت کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اشب نے دو ٹوک جواب دیا۔ اشب کے انکار نے الطاف کو غصے اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ اسے ڈر تھا کہ اشب کسی دن اس کے کالے دھندوں کا پردہ فاش کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ الطاف نے فیصلہ کیا کہ اشب کو اپنے راستے سے ہٹا دینا ہی بہتر ہے۔ عمر اور امرہا کی منگنی ان کے بچپن میں طے پا چکی تھی۔ یہ فیصلہ دونوں خاندانوں کے بڑوں نے کیا تھا۔ عمر اس وقت
10 سال کا تھا اور امرہ 7 سال کی۔ یہ طے پایا تھا کہ جب دونوں بڑے ہوں گے تو ان کی شادی دھوم دھام سے ہوگی۔ عمر اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے اٹلی چلا گیا، جبکہ امرہ پاکستان میں اپنے خاندان کے ساتھ مقیم رہی۔ دوسری طرف الطاف کا کالا دھندا دن بہ دن بڑھتا گیا۔ ایک دن اشب کو الطاف کے کالے دھندوں کے بارے میں مزید ثبوت مل گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ الطاف کے خلاف کارروائی کرے، لیکن الطاف نے اپنی ظالم فطرت کے تحت اشب کو راستے سے ہٹانے کی سازش کی۔ اس نے اشب کا ایک خطرناک حادثہ کروایا جس میں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اشب کی موت کا غم اس کی بیوی عمر کی والدہ برداشت نہ کر سکی اور وہ بھی جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے الطاف اپنی بیوی اور بیٹی امرہ کو لے کر پاکستان سے کسی دوسرے ملک فرار ہو گیا۔ جب عمر اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان واپس آیا تو اسے اپنے والدین کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کا علم ہوا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ الطاف کو اس کے تمام گناہوں کی سزا دے گا اور اپنے خاندان کا بدلہ ضرور لے گا۔ الطاف، تم نے میرے والدین کو مجھ سے چھینا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دوں۔ عمر نے دل میں عزم کیا۔ ہسپتال کے سفید کمروں میں ایک غیر مرئی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ امرہ ابھی بھی بے ہوش تھی، اس کی سانسیں مدھم لیکن موجود تھی۔ عمر اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا جیسے وہ کسی پل بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑنا چاہتا ہو۔ اس کے چہرے پر درد اور محبت کا امتزاج تھا۔ عمر نے آہستہ سے امرہ کا نرم ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اسے اپنے لبوں سے چوما اور اپنے آنکھوں سے لگا لیا۔ اس کی آواز جذبات سے لرز رہی تھی لیکن اس کے لہجے میں ایک عجیب سکون بھی تھا۔ تمہیں پتہ ہے جان، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ دنیا کا کون سا گوشہ چھوڑا ہے جہاں میں نے تمہیں تلاش نہ کیا ہو۔ ہر لمحہ تمہاری یاد میں تڑپتا رہا، ہر رات تمہارے خواب دیکھتا رہا۔ عمر کی آواز میں درد اور محبت کی گہرائی تھی، جیسے وہ بے ہوش امرہ کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ اس کا انتظار رائے گا نہیں گیا۔ وہ رک کر گہری سانس لیتا ہے جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر نرم لیکن پختہ لہجے میں بولتا ہے، اور اب جب تم ملی ہو تو اس حال میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، مگر آج سن لو امرہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے الفاظ محبت کے سمندر کی طرح گہرے تھے اور وہ آگے جھک کر امرہ کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیتا ہے۔ میں تمہارا محافظ بن کر رہوں گا، تمہارے ہر غم کو اپنی خوشیوں سے مٹاؤں گا، تمہیں ہمیشہ یہ یقین دلاؤں گا کہ میں تمہارا ہوں، صرف تمہارا۔ عمر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے لیکن اس کے دل میں چھپے درد کی جھلک آنکھوں سے صاف واضح تھی۔ اور ہاں، میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ تمہارے والد نے تمہیں کتنا چاہا تھا، وہ تمہارے لیے کتنا لڑے، کتنا تڑپے۔ وہ تو چلے گئے لیکن میں کبھی نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں۔ عمر کا لہجہ ایسا تھا جسے وہ اپنی محبت اور عہد کو زمین اور آسمان کے سامنے گواہ بنا رہا ہو۔ ہسپتال کے کمرے میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے جیسے وقت بھی تھم گیا ہو۔ امرہ بے ہوش تھی لیکن عمر کو یقین تھا کہ اس کی محبت کی شدت اسے ضرور جگا دے گی۔ ڈاکٹروں کے ہدایت کے باوجود عمر امرہ کو اپنے فارم ہاؤس لے آیا۔ وہ اس کی دیکھ بھال کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ احتیاط سے اس نے امرہ کو اپنے وسیع و عریض بیڈ پر لٹایا۔ کمرے میں مدھم روشنی اور نرم خوشبو ماحول کو پرسکون کر رہی تھی۔ عمر کچھ دیر کے لیے امرہ کے قریب بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر وہی محبت تھی جس نے اسے دن رات بے چین کر رکھا تھا۔ امرہ کی بوجھل آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی، وہ الجھن اور کمزوری کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عمر کی شکل دھندلی سے نظر آ رہی تھی جیسے وہ کسی خواب کا حصہ ہو۔ امرہ نے اسے غور سے دیکھا لیکن اس کی یادداشت دھندلا چکی تھی۔ تم کون ہو؟ امرہ کی آواز ہلکی لیکن سوالات بھری ہوئی تھی۔ میں یہاں کیوں ہوں؟ یہ میرا کمرہ نہیں ہے۔ عمر نے ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں محبت اور سکون تھا۔ میں کون ہوں؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ میں وہ ہوں جس نے تمہیں ہمیشہ کے لیے تلاش کیا، جو تمہاری دعا کا جواب بن کر آیا۔ امرہ نے اسے حیرت سے دیکھا، اس کے سر میں شدید درد تھا اور وہ اپنی یادداشت پر زور ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن میں یہاں کیوں ہوں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟
عمر نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا جیسے وہ اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ سب ٹھیک ہے۔ تم اس وقت میری امان میں ہو امرہا، میں تمہیں وہاں سے نکال کر لایا ہوں جہاں تمہیں رہنا نہیں چاہیے تھا۔ کیا؟ امرہا کی الجھن اور بڑھ گئی۔ لیکن میں تمہیں نہیں جانتی۔ عمر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ یہ ٹھیک ہے امرہا، تمہیں وقت لگے گا لیکن میں جانتا ہوں کہ تم مجھے یاد کرو گی۔ میں وہی ہوں جو تمہارے ہر غم میں تمہارے ساتھ کھڑا رہا، وہی جو تمہاری ہر دعا کا جواب بننے کی کوشش کرتا رہا۔ امرہا خاموش ہو گئی۔ اس کے سر کا درد بڑھ رہا تھا لیکن عمر کی باتوں میں ایک عجیب سکون تھا۔ وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی لیکن اس کے دل میں ایک چھپی ہوئی سی راحت تھی۔ عمر نے نرمی سے کہا، تمہیں اب آرام کی ضرورت ہے۔ جو سوالات تمہارے دل میں ہیں ان سب کا جواب وقت کے ساتھ مل جائے گا۔ ابھی صرف یہ جان لو کہ تم محفوظ ہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ کے لیے۔ امرہا نے آنکھیں بند کر لی لیکن عمر کی آواز اور اس کی محبت کی شدت نے اسے تھوڑا سکون دے دیا۔ کمرے میں صرف خاموشی تھی۔ چھ گھنٹے سکون سے سونے کے بعد امرہا دھیرے دھیرے جاگی۔ اس کے سر میں ابھی بھی ہلکا سا درد تھا مگر اس کی یادداشت کچھ واضح ہونے لگی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اغوا ہوئی، کس طرح چار آدمی اسے گھسیٹتے ہوئے جنگل کی طرف لے گئے اور پھر وہ لمحہ جب ایک شخص کالے ہوڈی میں محافظ کی طرح اندھیرے سے نکل کر آیا اور اسے بچا لیا۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ گہری الجھن میں تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ اندر ایک نہایت ہی حسین اور باراب نوجوان داخل ہوا۔ 6 فٹ کا قد، گورا رنگ اور آنکھوں میں عجیب سی شدت۔ وہ تقریباً 26 برس کا لگ رہا تھا اور اس کی شاہانہ چال کسی بادشاہ کی مانند تھی۔ نوجوان آہستہ آہستہ چلتا ہوا امرہا کے قریب آیا اور اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ امرہا نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا اور پہلا سوال کیا، تم کون ہو؟ عمر غمگیر اور سرد لہجے میں مختصر سا جواب دیا، وہ جس نے تمہیں بچایا۔ امرہا نے تھوڑا جھجکتے ہوئے دوسرا سوال کیا، کیوں بچایا؟ تمہیں کیا ملا مجھے بچا کر؟ عمر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی اور اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، جو جنگلی درندے تمہارے قریب تھے ان کا شکار کرنا میرا شوق ہے۔ امرہا اس کی بات سن کر الجھ گئی۔ وہ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں چھپے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر کچھ سمجھ نہیں آئی۔ مجھے میرے والد کے پاس جانا ہے، امرہا نے تھوڑے غصے میں کہا۔ عمر نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم نہیں جا سکتی۔ امرہا نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ عمر کا لہجہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور وہ اپنی جگہ سے ذرا جھک کر اس کے قریب آیا۔ تم جسے اپنا باپ سمجھتی ہو وہ باپ نہیں بلکہ ایک حیوان ہے، جانتی ہو امرہا؟ وہ 4 لوگ جنہوں نے تمہیں اغوا کیا انہیں تمہارے والد الطاف نے بھیجا تھا تاکہ وہ تمہیں ختم کر دے۔ امرہا کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کے جذبات چھا گئے۔ یہ جھوٹ ہے، میرے پاپا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے، عمر نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وقت سب کچھ ثابت کر دے گا۔ تمہیں یاد ہے جب تمہاری دوست یونیورسٹی سے غائب ہوئی تھی تب تم نے تحقیقات شروع کی اور یونیورسٹی میں ہونے والے ڈرگس اسمگلنگ کے بارے میں جانا۔ تم نے بہت سے ثبوت اکٹھے کیے مگر تمہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس گھناؤنے کام کے پیچھے تمہارے اپنے والد کا ہاتھ ہے۔ جب الطاف کو پتہ چلا کہ تم ان کی حقیقت کو بے نقاب کرنے والی ہو تو انہوں نے حکم دیا کہ تمہیں راستے سے ہٹا دیا جائے۔ امرہا نے غصے اور بے یقینی کے عالم میں کہا، نہیں، یہ ممکن نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم میرے والد کے دشمن ہو اور اسی لیے مجھے ان کے خلاف استعمال کر رہے ہو۔ عمر نے نرمی اور طنز کے امتزاج سے کہا، ہاں شاید ایسا ہی سمجھ لو مگر یاد رکھو
मेरे इरादे कभी भी बदल सकते हैं, बेहतर होगा कि तुम आराम करो और अपनी तवानाई बहाल करो। ये कहते हुए उमर इसके और करीब आया। अमरहा ने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। उमर के होंठों पर एक मध्यम से मुस्कुराहट आई और वो धीरे से बोला, फ्रेश हो जाओ, थोड़ी देर बाद काजी साहब आएंगे। अमरहा ने हैरानी और सवालिया नजरों से उसे देखा और फौरन पूछा, काजी साहब मेरे पास, वो क्यों? उमर ने एक गहरी सांस ली, थोड़ा पीछे हटा और अपने शाहाना अंदाज में बोला, हमारा निकाह करवाने। ये सुनकर अमरहा के चेहरे पर पहले हैरत फिर गुस्से के आसार नमूदार हुए। इसने तेजी से कहा, तुम कौन हो? मैं नहीं जानती। ये भी नहीं मालूम कि तुम क्या हो और क्यों मुझे यहाँ लाए हो। हाँ, तुमने मुझे बचाया, इस पर मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में बंध जाऊँ। सुन लो, मैं तुमसे कभी भी निकाह नहीं करूँगी। उमर खामोशी से इसकी बात सुनता रहा, मगर इसकी आंखों में चमक बढ़ती जा रही थी। अमरहा ने मजीद कहा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये जुमला सुनते ही उमर का सब जवाब दे गया। इसने झट से अमरहा का बाजू पकड़ा और इसके करीब झुकते हुए सख्त लहजे में पूछा, कौन है वो? किसकी इतनी जुर्रत कि वो तुम्हें पसंद आए? उमर की आंखों में ऐसा गजब था कि अमरहा के अल्फाज गले में ही अटक गए। वो खौफ के मारे कांपने लगी। इसकी आंखों में आंसू भर आए, होंठ कपकपाने लगे और वो रोते हुए बोली, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ हैं, कैसा दिखते हैं या वो कौन हैं। बस इतना याद है कि जब छोटी थी तो मेरी इनसे मंगनी हुई थी। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, मगर दिल से उन्हें बहुत चाहती हूँ। ये कहते हुए अमरहा ने अपनी नजरें झुका ली, जैसे मज़ीद कुछ कहना इसके बस में ना हो। उमर जो पहले गुस्से से भरा हुआ था, इसके अल्फाज सुनकर एक पल के लिए ठहर गया। इसके होंठों पर एक अजीब सी दिलफरेब मुस्कुराहट फैल गई। वो अमरहा का बाजू छोड़कर एक लम्हे के लिए उसे गहरी नजरों से देखने लगा, फिर आहिस्ता से अपने अंगूठे से अमरहा के गाल को छूते हुए बोला, वो खुश नसीब है जिसे तुम पसंद करती हो, लेकिन एक बात याद रखो अमरहा, रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है, चाहे तुम निकाह करो या ना करो। ये कहते हुए इसकी आवाज़ में एक बेबाकी थी, जैसे वो किसी को अपनी मर्जी से झुकाने की आदत रखता हो। अगर तुम निकाह नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ बगैर निकाह के भी रह लूँगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अमरहा ने हैरत और गुस्से के साथ इसकी तरफ देखा, मगर कुछ कहने के काबिल ना थी। उमर ने एक आखिरी नज़र इस पर डाली और मध्यम लहजे में कहा, दिन मेरे इंतज़ार में गुजारूंगी और रात मेरी बाहों में गुजारना होगा। सोच लो, फैसला तुम्हारा है, लेकिन अंजाम मेरा होगा। और हाँ, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी अब मेरी है। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ अमरहा की बेबसी आंखों से रास्ते बहने लगे। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि कोई इसकी मदद करे, लेकिन उस वक्त अपनी दुनिया किसी अंधेरे के खाने की तरह लग रही थी। थोड़ी देर बाद काजी साहब आए। काजी साहब की मौजूदगी में सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि अमरहा को कुछ समझ ही ना आया। वो गहरे सदमे में और बेबसी की हालत में थी। ना उसे ये मालूम हुआ कि कब इसका निकाह हुआ और ना ही ये कि किसके साथ हुआ। जिस लम्हे हो उसे हकीकत का एहसास हो, वो अमरहा अल्ताफ़ से अमरहा उमर शाह बन चुकी थी। इसने इस पे भी गौर नहीं किया कि इसके हमसफ़र का नाम क्या है। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। उमर अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में 2 खूबसूरत बॉक्स थे, एक छोटा दूसरा बड़ा। वह एतमाद भरे कदमों से चलता हुआ अमरहा के करीब आया। अमरहा दीवार के साथ सहमी खड़ी थी, जैसे हवा का हल्का सा झोंका भी उसे गिरा देगा। उमर ने एक नज़र इस पर डाली, फिर इसके करीब आकर धीमी लहजे में कहा, मेरी बीवी बनकर तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो जान। ये कहते हुए उमर ने एक बॉक्स खोला और इसमें से एक नाजुक और दिलकश अंगूठी निकाली। इसने अमरहा का हाथ थाम कर वो अंगूठी इसकी उंगली में पहनाई, फिर मोहब्बत से झुककर इसके माथे पर एक नरम भरा बोसा दिया, जैसे अपनी मोहब्बत और हक को तस्लीम कर रहा हो।
امرہ نے کانپتے ہوئے اپنی نظریں اٹھائی اور اس شخص کو دیکھا جو اب اس کا شوہر تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف، غصہ اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ لرزتے لبوں کے ساتھ بولی، آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے مجھ سے نکاح کر لیا تو اب جو دل چاہے گا وہ میرے ساتھ کریں گے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اپنا حق لینا ہے تو بے شک لے لیجیے، لیکن یاد رکھیں میں دل سے کبھی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے امرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی اور اس کے ہر لفظ بے بسی سے جھلک رہی تھی۔ عمر نے اس کی آنکھوں آنسو دیکھے تو آہستہ سے مسکرایا، اپنی انگوٹھی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نہایت نرم لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں امرہ کہ اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہے۔ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم اس رشتے کے لیے دل سے راضی نہیں ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ ایک دن تم خود میرے قریب آنا چاہو گی۔ عمر نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور جب وہ دن آئے گا میں سمجھ جاؤں گا کہ تم نے مجھے اپنا لیا ہے۔ پھر عمر نے دوسرا باکس کھولا۔ اس میں ایک نہایت خوبصورت لباس تھا، شاہی طرز کا، جسے دیکھ کر کوئی بھی حیران رہ جائے۔ عمر نے باکس امرہ کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ لباس تمہارے لیے ہے، اگر کبھی تمہیں لگے کہ ہمارا رشتہ مکمل ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اگر تمہارا دل میرے لیے محبت پیدا ہو تو اسے پہن لینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ تم ہمارے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے عمر کی آواز میں نہایت سنجیدگی اور محبت تھی۔ امرہ نے حیرت اور بے یقینی سے اس کی بات سنی لیکن کچھ کہہ نہ سکی۔ عمر کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون کے اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھا اور باکس کو امرہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے جلدی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ امرہ نے وہ لباس اور انگوٹھی دیکھتے ہوئے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی اور رونے لگی۔ اس کی قسمت کی ستم ظریفی پر وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جس شخص سے اس کا نکاح ہوا ہے وہی اس کا مقدر تھا جسے وہ دل سے چاہتی تھی۔ اللہ نے اسے وہی عطا کیا تھا۔ سچائی کی پردے کھلنے میں ابھی وقت تھا اور تقدیر کا کھیل اپنے انجام تک پہنچنے کے لیے بے چین تھا۔ رات کی تاریکی میں ایک پوش علاقے کی پوشیدہ ویرانے میں الطاف گینگ کا خفیہ اڈہ جگمگا رہا تھا، ایک بڑا ہال جہاں عورتوں کی خرید و فروخت اور منشیات کی ڈیل ہو رہی تھی۔ گینگ کے لیڈرز کا مرکز تھا۔ الطاف گینگ کا سردار نہایت مغرور انداز میں کامیابی پر جشن منا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اپنی کامیابی کو ناقابل شکست دے رہا ہو۔ الطاف بولا، ہم نے آج جو معاہدہ کیا ہے یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان لڑکیوں کے ذریعے ہمیں ایسا مال ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ عربی شہزادے ہمارے گاہک بن جائیں گے اور دنیا ہماری دولت کے قدموں میں ہوگی۔ اس کے ساتھ بیٹے باقی گینگ ممبرز بھی اس کے باتوں پر خوش ہو رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک نہایت خوبصورت لڑکی مہوش خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ الطاف کی نظر بار بار اس پر پڑ رہی تھی۔ الطاف شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ لڑکی تو مال غنیمت ہے، اسے عربی شہزادے کے لیے خاص تیار کرو، ہمارا ہر قدم کامیابی کے لیے ہے۔ لیکن الطاف اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ مہوش دراصل CIA کی ایجنٹ تھی جو کئی مہینوں سے اس گینگ کے کالے دھندوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ رات کے اندھیرے میں اچانک گینگ کے اڈے پر دھماکہ خیز آواز گونجی۔ سب گھبرا کر اٹھے۔ ہال کے چاروں طرف سے سیاہ پوش ماسک پہنے افراد نے حملہ کر دیا۔ ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی۔ الطاف گینگ کے افراد نے ہتھیار اٹھائے لیکن حملہ آور ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ اچانک دروازے سے ایک شخص داخل ہوا۔ وہ مکمل طور پر سیاہ لباس پہ ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا اور یہ کوئی اور نہیں عمر تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے شعلے تھے اور گینگ کے درمیان چلتے ہوئے بولا۔ عمر غیظ و غضب سے بولا، تم لوگوں نے سوچا تھا کہ تمہارے گناہوں کا حساب کوئی نہیں لے گا۔ تم نے عورتوں کو سامان سمجھا، بچوں کو بے بس بنایا اور سوچا کہ تمہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ آج تمہارے ہر گناہ کا حساب ہوگا۔ الطاف نے غصے سے چیخ کر کہا، تمہیں نہیں پتا کہ تم کس سے پنگا لے رہے ہو؟ ہم الطاف گینگ ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ عمر طنز ہنسی کے ساتھ بولا، الطاف گینگ،
تمہیں اپنے گینگ کے نام کا غرور ہے، آج یہ نام مٹ جائے گا اور کل تمہارے وجود کا نشان بھی نہیں ہوگا۔ عمر اور اس کی ٹیم نے گینگ کے ہر فرد کو قابو میں لے لیا، عورتوں کو ان کے قید خانوں سے آزاد کیا گیا۔ مہوش نے موقع پا کر الطاف کے خفیہ دستاویزات اور ثبوت نکال لیے۔ جب سب کچھ قابو میں آ گیا، عمر نے الطاف کے قریب جا کر کہا، میں عمر شاہ ہوں، تمہارا داماد، اشب شاہ کا بیٹا، وہ اشب جو ایک وقت تمہارا دوست ہوا کرتا تھا، اور آج میں تمہیں ختم کر کے اپنے ماں باپ کا بدلہ بھی پورا کر لوں گا۔ عمر غصے سے بولا، تم نے عورتوں کی عزتوں کا سودا کیا، بچوں کی زندگیاں برباد کی، اور یہ سوچا کہ تمہارے گناہوں کا حساب نہیں ہوگا۔ آج تمہاری سلطنت کا آخری دن ہے۔ مہوش آگے بڑھی اور کہا، یہ تمہارے غرور کا انجام ہے الطاف، تم نے عورتوں کو کمزور سمجھا، لیکن آج ایک عورت نے ہی تمہارا خاتمہ کیا ہے۔ یہ سب کچھ میری منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ تم نے مجھے اپنی قید میں رکھا، لیکن میں نے تمہیں اپنی جال میں پھنسا دیا۔ الطاف اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا، تمام لڑکیوں کو آزاد کروا دیا گیا اور ان کے خاندانوں تک پہنچا دیا گیا۔ عمر نے سکون کی سانس لی اور مہوش کی طرف دیکھ کر کہا، یہ سب تمہارے بغیر ممکن نہیں تھا۔ تمہاری بہادری نے نہ صرف ان معصوموں کی زندگیاں بچائی، بلکہ ایک شیطانی گینگ کا خاتمہ بھی کیا۔ مہوش مسکراتے ہوئے بولی، یہ سب ٹیم ورک کا نتیجہ تھا، میں نے بس اپنا فرض نبھایا۔ عمر نے ایک گہری نظر سے مہوش کو دیکھا اور دل میں سوچا کہ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب انہوں نے ایک عظیم مقصد کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، کیونکہ عمر بھی ایک FBI ایجنٹ ہے۔ 1 مہینہ بیت چکا تھا اور عمر ابھی تک فارم ہاؤس نہیں آیا تھا۔ امرہ اس کی غیر موجودگی سے بے حد خوش تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ عمر کی غیر موجودگی میں اس کی سانسیں جیسے آزاد ہو گئی تھی، لیکن اس سکون کے باوجود اس کا دل ایک فیصلہ کر چکا تھا، یہاں سے دور جانے کا۔ وہ کئی بار بھاگنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر ہر بار ناکام رہی۔ محافظ ہر طرف موجود تھے اور فارم ہاؤس کی حدود سے نکلنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ امرہ نے اپنی ہمت مجتمع کی اور فرار کا ایک حتمی منصوبہ بنایا۔ اس نے ضروری سامان جمع کیا اور کچھ نقد رقم نکالنے کے لیے الماری کا رخ کیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا باکس رکھا ہوا تھا جو عمر نے اسے دیا تھا۔ یہ وہی رقم تھی جو وہ اکثر اسے دیا کرتا تھا، مگر امرہ نے کبھی اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ لیکن آج حالات بدل چکے تھے۔ جیسے ہی اس نے باکس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، نیچے سے چند کاغذات فرش پر گر گئے۔ امرہ جھک کر ان کاغذات کو اٹھانے لگی اور اس کی نظر ان پر پڑی۔ یہ نکاح نامہ تھا۔ غصے سے ایک لہر اس کے دل میں دوڑ گئی۔ وہ نکاح نامے کو پڑھنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر عمر کے نام پر گئی، عمر شاہ ولد اشب شاہ۔ یہ الفاظ دیکھ کر جیسے امرہ کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ وہ کاغذ کو دوبارہ پڑھنے لگی اور اچانک ماضی کی دھندلی یادیں اس کے ذہن میں اجاگر ہونے لگی۔ یہ وہی نام تھا جو وہ برسوں سے اپنے دل میں سنبھالے ہوئے تھی۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ یہی وہ عمر شاہ تھا جس کے لیے اس نے دن رات دعائیں کی تھی، یہی وہ شخص تھا جسے وہ اپنی زندگی میں مانگتی آئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امرہ زمین پر بیٹھ گئی اور نکاح نامہ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے وہ نصیب عطا کیا جو کبھی اس کے دل کی دعا تھی۔ دل کی گہرائیوں میں اس نے عمر کو قبول کر لیا اور فیصلہ کیا کہ اب وہ کبھی اس رشتے سے فرار نہیں ہوگی۔ امرہ کو اس شخص کا چہرہ یاد نہیں تھا، نہ کوئی ایسی نشانی جسے وہ پہچان سکتی، لیکن اس کے دل کی محبت اٹل تھی۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ عمر کی واپسی کا انتظار کرے گی۔ وہ اپنی زندگی کو اس محبت کے سپرد کر چکی تھی جو برسوں سے اس کے دل کے نہاں خانے میں چھپی ہوئی تھی۔ 7 مہینے بیت چکے تھے مگر عمر ابھی تک فارم ہاؤس نہیں لوٹا تھا۔ امرہ کی بے چینی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ دل عجیب و غریب وسوسے کی جگہ بن چکا تھا۔ کبھی سوچتی کہ عمر کہاں ہوگا، کیسا ہوگا، اور کبھی دل میں کسی انہونی کا خوف سر اٹھانے لگتا، لیکن جیسے یہ خیالات اس کے دل پر بوجھ ڈالتے وہ جھٹک دیتی اور فوراً عمر کی حفاظت کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھا لیتی۔
اس دن موسم اپنے عروج پر تھا، آسمان سیاہ بادلوں سے بھرا ہوا تھا اور تیز برسات زمین کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے قدرت نے ہر شے کو دھو کر نکھار دیا ہو۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھی، جسے کوئی دل کی گہرائیوں سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہو۔ امرہ کھڑکی کے قریب قریب باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ باہر کا منظر ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ درخت بارش میں جھوم رہے تھے، سڑک پر پانی کے چھوٹے چھوٹے تالاب بن چکے تھے اور ہوا کی سرگوشیاں ہر چیز کو ایک پرسرار حسن بخش رہی تھی۔ امرہ نے کھڑکی کا پٹ کھولا اور بارش کی تیز بھوچار نے اس کے چہرے کو چھو لیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کے دل کی دھڑکن کو مزید تیز کر دیا، جیسے قدرت خود اس سے ہم کلام ہو رہی ہو۔ امرہ کے دل میں ایک خاموش دعا جاگی، یا اللہ، جہاں کہیں بھی عمر ہو اسے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ اس کی آنکھوں میں بارش کی بوندوں کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ دل کی گہرائیوں سے کسی معجزے کی منتظر ہو۔ بارش کا شور، ہوا کی گونج اور دل کی دھڑکنیں سب مل کر ایک دلکش سانس چیر رہے تھے جو امرہ کے اندرونی جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ اس لمحے امرہ کو محسوس ہوا کہ بارش، یہ ٹھنڈی ہوا اور یہ حسین منظر اسے تسلی دے رہا ہے، جیسے قدرت نے اسے یقین دلایا ہو کہ ہر تاریکی کے بعد روشنی ہے، ہر دعا کے بعد قبولیت ہے اور ہر بچھڑنے کے بعد ملاقات کا وقت آتا ہے۔ بارش کی نرم فوار جیسے ہر شے کو زندگی بخش رہی تھی۔ امرہ بالکونی میں کھڑی ہاتھ پھیلائے اس موسم کی معصومیت کو محسوس کر رہی تھی۔ ہوا میں نمی اور بارش کی خوشبو نے ایک عجیب سا سرد پیدا کر رکھا تھا۔ تبھی پیچھے سے ایک گہری اور گمبھیر آواز نے اس کے خیالوں کو توڑ دیا۔ لگتا ہے تمہیں بارش بہت پسند ہے۔ امرہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ یہ آواز، وہ اس آواز کو خوابوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس کے لبوں سے بے اختیار ایک نام نکلا، عمر، لیکن آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید اس تک نہ پہنچی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے رخ موڑے بغیر جواب دیا، ہاں مجھے بارش پسند ہے، لیکن آپ کی آواز بالکل نہیں۔ اس کے الفاظ میں غصہ تھا، لیکن اس کے لہجے میں ایک چھپی ہوئی نرمی بھی تھی، جسے عمر نے فوراً محسوس کر لیا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کوئی بات نہیں جان، آہستہ آہستہ تمہیں میری آواز بھی ان بارشوں کی طرح پسند آنے لگے گی۔ امرہ نے پلٹ کر غصے سے اسے دیکھا اور کہا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ عمر نے اس کے غصے میں چھپے بے بسی اور محبت کو دیکھ کر دل میں ایک سکون سا محسوس کیا۔ وہ آگے بڑھا اور نرمی سے اس کی کمر کے گرد اپنی باہیں حائل کرتے ہوئے سرگوشی کی، پھر تو دیکھنا ہوگا جان کہ یہ بارش جیتتی ہے یا میں۔ امرہ نے فوراً اپنا رخ موڑ لیا، اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑیں۔ اس کی یہ ادا عمر کے دل پر گہری چوٹ کر گئی۔ وہ نرمی سے مسکرایا اور محبت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، پھر شرارت سے بولا، تو میری جان نے میرا انتظار کیا۔ امرہ نے شرماتے ہوئے رخ موڑ لیا، مگر اس کے دل میں سوالات کی گونج تھم نہ سکی۔ اچانک وہ پلٹی اور غصے میں بولی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ ہی عمر ہیں؟ عمر نے ایک بھرپور کہکا لگایا، پھر اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، مجھے پتا تھا جان کہ ایک دن تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، اور سرپرائز دینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ بارش کی بوندیں دونوں پر برستی رہی۔ ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو اور موسیقی تھی۔ امرہ کی آنکھوں میں حیرت، غصہ اور محبت کا امتزاج تھا، جبکہ عمر کی آنکھوں میں صرف ایک بات لکھی تھی، تم ہمیشہ میری تھی امرہ۔ وقت اپنی روانی میں گزر رہا تھا، مگر ان گزرے دنوں نے امرہ کی زندگی کو ایک ایسی کروٹ دی جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ عمر نے الطاف کے تمام مکروہ اعمال اور گناہوں سے پردہ اٹھایا اور ہر بات ثبوت کے ساتھ واضح کی۔ یہ انکشاف امرہ کے لیے کسی زلزلے سے کم نہ تھے۔ وہ ششدر کھڑی تھی، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو اور ذہن حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری۔ جس شخص کو اس نے ہمیشہ اپنا محافظ، اپنا ہیرو سمجھا تھا، وہ در حقیقت ایک سنگدل، گھٹیا اور بے رحم انسان نکلا۔ یہ حقیقت امرہ کے روح تک کو جھنجھوڑ گئی۔ وہ بے یقینی کے سمندر میں ڈوب رہی تھی۔ ایک سوال بار بار اس کے دل میں گونج رہا تھا، کیا یہ سب سچ ہے؟
لیکن سچائی کبھی جھوٹ کا لباس نہیں پہنتی۔ آخرکار اسے یہ کڑوا سچ ماننا پڑا کہ اس کا باپ واقعی ایک ظالم اور خودغرض شخص تھا۔ یہ تسلیم کرنا آسان نہ تھا۔ امرا کی دنیا جیسے یکدم بکھر گئی تھی۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی، جیسے کسی نے اس کے دل کی تمام خوشیوں کو چھین لیا ہو اور اسے اندھیرے میں دھکیل دیا ہو۔ اس کے دل میں مایوسی کی گہری دھند چھا گئی تھی اور وہ خود کو تنہا، کمزور، بے بس محسوس کر رہی تھی۔ لیکن ایسے لمحوں میں جب دنیا اس کے لیے ویران ہو چکی تھی، عمر اس کا سہارا بن کر کھڑا رہا۔ اس نے اپنی محبت اور حوصلے سے امرا کے بکھرے وجود کو سنبھالا، جسے کوئی کسی کانچ کے گلاس کی کرچیوں کو محبت سے جوڑ رہا ہو۔ عمر نے نہ صرف امرا کے دکھوں کو محسوس کیا بلکہ ان کو اپنے دل میں جگہ دی۔ اس کے نرم الفاظ، دلاسے اور خاموش قربت نے امرا کے اندر کے زخموں کو مرہم دیا۔ اس نے امرا کو یاد دلایا کہ سچائی کو تسلیم کرنا اور اس کے ساتھ جینا ہی اصل بہادری ہے۔ امرا کے ٹوٹے ہوئے اعتماد کو عمر نے اپنی محبت سے سہارا دیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس کے اندر کی روشنی جو مایوسی کے اندھیروں میں چھپ گئی تھی، عمر نے اسے محبت کے جگنوں سے روشن کیا۔ ایک دن امرا نے نم آنکھوں کے ساتھ عمر کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں بے حد شکر گزاری تھی کہ زندگی کے اس سخت ترین موڑ پر عمر نے نہ صرف اسے سہارا دیا بلکہ اسے یہ بھی سکھایا کہ انسان کی اصل طاقت اس کی سچائی اور محبت میں ہوتی ہے۔ امرا کے دل میں عمر کی محبت کے لیے ایک گہری جگہ بن گئی تھی اور وہ سمجھ چکی تھی کہ اس زندگی میں عمر کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں۔ عمر تھکن سے چور رات کے 12:30 بجے فارم ہاؤس پہنچا۔ وہ دن بھر کے کام کے بعد شدید تھکا ہوا تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سی خوشی اور بے چینی کا امتزاج تھا، جیسے کچھ خاص ہونے والا ہو۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ دل کیوں اتنا بے قرار تھا۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے بہت احتیاط سے دروازہ کھولا تاکہ امرا کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو۔ وہ اندر داخل ہوا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے امرا کھڑی تھی، نکاح والے دن کا وہی سرخ اور ویسے لباس پہنے جو اس نے 1 سال سے سنبھال کر رکھا تھا۔ دوپٹہ سر پر یوں ٹکا تھا جیسے کسی خواب کی شہزادی کھڑی ہو، اور اس کے لبوں پر مسکان جیسے چاندنی رات میں کسی دریائے سکون کی چمک۔ عمر بس چند لمحے یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کرنا چاہتا ہو۔ امرا نے جھکی ہوئی نظریں اٹھائی اور جیسے ہی ان کی آنکھیں ملی، اس کے دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ امرا نے آہستگی سے کہا، آپ اتنے دیر سے آئے اور میں یہاں انتظار کرتی رہی۔ عمر نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر ایک محبت بھری مہر ثبت کی اور کہا، تم میری دلہن ہو امرا، صرف آج کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ امرا نے سر جھکا لیا، لیکن اس کے چہرے پر محبت کی روشنی صاف جھلک رہی تھی۔ بارش کی بوندیں کھڑکی پر مسلسل دستک دے رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں مکمل ہو رہے تھے۔ عمر نے امرا کو اپنی باہوں میں لے لیا اور سرگوشی کی۔ آج سے تم صرف میری ہو اور میں تمہارا۔ یہ رات، یہ لمحہ ہمیشہ ہماری کہانی کا سب سے حسین باب رہے گا۔ اور یوں بارش کی مدھم موسیقی اور محبت کی چمک میں وہ دونوں ایک ہو گئے۔ بعض اوقات زندگی عجیب موڑ لے لیتی ہے۔ امرا جو اپنے باپ الطاف کو اپنا محافظ سمجھتی تھی، اس کی حقیقت جان کر ٹوٹ چکی تھی۔ وہی الطاف جسے اس نے ہمیشہ اپنا سایہ سمجھا، دراصل اس کی دنیا اجاڑنے والا نکلا۔ دوسری طرف عمر، جسے امرا نے کبھی مکمل طور پر قبول نہ کیا تھا، اس کا حقیقی محافظ ثابت ہوا۔ وہی عمر جسے وہ اپنے قریب آنے سے روکتی رہی، اس کی دکھوں کا مرہم بن گیا۔ امرا نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا، زندگی کی حقیقتیں اکثر دھوکے میں لپٹی ہوتی ہیں۔ جنہیں ہم اپناتے ہیں وہی اجاڑ دیتے ہیں، اور جنہیں ہم دھتکارتے ہیں وہی ہماری اصل پناہ گاہ ہوتے ہیں۔ ختم شدہ۔